کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ جیسے انہوں نے زندگی گزارنے کے ہمیں اور بھی بہت سے طریقے ہیں وہ بتائے ہیں، تو اسی طرح کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اس بات کی بھی ہمیں رہنمائی دی ہے۔ ہمیں جو سیرت سے ملتا ہے، جنہیں کھانے کے آداب کہا جاتا ہے، وہ ایک منظم صورت میں موجود ہے، یعنی کہ جسے کھانے کے آداب یا کھانے کی سنتیں کہا جاتا ہے، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، ہاتھ دھو کر کھانا، بیٹھ کر کھانا وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ ایک مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھاتی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھو کر کھاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹ جاتی ہیں، وہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہیں، کھانے کی سنن میں سے ہیں۔ اس میں سے میں دو چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانا خوب چبا کر کھانا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تو خوب چبا کر کھاتے۔ خوب چبانے کے لفظ پہ غور کیجئے۔ یہ جو خوب چبانے کا لفظ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کھانا خوب باریک ہو جاتا، اور ماہرین طب اور ماہرین صحت نے بتایا ہے کہ خوب چبانا کب ثابت ہوگا، خوب چبانے کا تحقق کب ہوگا۔ تو اس میں ماہرین صحت نے یہ بتایا ہے اس کی کم از کم مقدار 30 ہے۔ ایک نوالے کو کم از کم 30 مرتبہ چبایا جائے تو یہ خوب چبانا ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم کم چبائیں گے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے، خوب چبانا سنت ہے اور سنت نور ہے، اور جب ہم سنت سے ہٹیں گے تو اندھیرا اور ظلمت آئے گا، بیماری ہم پہ مسلط ہوگی۔ اور اس طرح ہم اب سنت خیال کرتے ہوئے کھانے کو خوب چبا کر کھائیں تو انشاءاللہ وہ کھانا بھی ہمارے لیے نور بنے گا اور سنت پہ بھی عمل کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے کھانا کم چبایا، جلدی جلدی کھایا، تو گویا کہ کھانا تو کھا لیا اس نے، لیکن اس نے خوب چبانے کے عمل سے رکا رہا تو گیس پیدا ہو جائے گی، بدہضمی ہوگی، قبض ہوگی، اس کے پیٹ پہ مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو پیٹ کے جملہ مسائل جو آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب ہم سنت سے ہٹ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ چبانے کے عمل سے کب رہ جاتے ہیں؟ چبانے کے عمل سے اس وقت ہم رہ جاتے ہیں کہ جب ہم کھانے کے دوران باتیں شروع کر دیں، کھانے کے دوران ہم چینل دیکھنے لگ جائیں، کھانے کے دوران ہم چیٹنگ کریں، کس چیز کا مطالعہ کرنے لگ جائیں، تو اس وقت جو ہے یہ چبانے کا عمل ہم سے رہ جائے گا۔ تو لہٰذا کھانا پوری توجہ سے کھانا چاہیے۔ البتہ کھانے کے دوران مرکب گفتگو درست نہیں ہے، سنگل گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی کہ پانی لے آئیں، سالن اور ڈال دیں، یہاں بیٹھیں، آپ لیجئے نا، تو اس طرح کی سنگل گفتگو جس میں جملے نہ بنے، سوال جواب نہ ہو، وہ کر سکتے ہیں گفتگو۔ اگر آپ نے سوال جواب کیا تو ظاہری بات ہے اس سے چبانے کا عمل متاثر ہوگا۔ جس کو آپ نے کوئی سوال کیا وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا تو اس نے جلدی سے نوالا نکلا اور چبائے بغیر وہ آپ کو جواب دے گا۔ دوسری جو چیز ہے عامت الناس سے چھوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاضمے کے اور پیٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، وہ یہ ہے کھانا توجہ سے کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھانا توجہ سے کھاتے تھے جیسے مدتوں کا بھوکا غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ ذائقہ لے کر، ٹیسٹ لے کر کھانا کھا رہا ہے۔ یہ بات ہے، اگر ہم کھانے توجہ کے ایک تو خوب چبا کر کھائیں گے اور دوسرا توجہ سے کھائیں گے، کھانے کے دوران چینل نہیں دیکھیں گے، کھانے کے دوران ہم ایران توران دور دور کی باتیں نہیں کریں گے، دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر جناب رشتوں کی، تجارت کی یا بچوں کو ڈانٹ ٹپک کی باتیں نہیں کریں گے، بس پورا کھانے کی طرف توجہ ہوگی کہ نوالا ہاتھ میں لیا، سوچیں کہ یہ جو بوٹی میرے ہاتھ میں آئی ہے یا اللہ یہ میرے لیے آپ نے بھیجی ہے، اور یہ کتنے ہاتھوں سے ہو کر میرے تک آئی ہے، یہ میرا نصیب حصہ تھا، بسم اللہ کر کے منہ میں ڈالیں اور اس کو خوب چبائیں، خوب چبائیں۔ جب آپ خوب چبائیں گے 30-40 مرتبہ تو اس کے ایٹمز مالیکول ٹوٹیں گے، وہ قوت میں کنورٹ ہوگا اور وہ جلدی جسم کے اندر جذب ہوگا، دل سے الحمدللہ نکلے گی۔ تو اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے موجودہ زمانہ میں، یعنی کہ ایک تو ہر نوالے کو اقل مقدار کم از کم 30 دفعہ چبایا جائے، ذائقہ لے کر چبایا جائے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا توجہ سے کھایا جائے، کھانے کے دوران باتیں وغیرہ یا کوئی اور کام نہ کیا جائے، تو اس سے ایک تو سنت ادا ہوگی، کھانا ہمارے لیے سنت بنے گا، ہمارے لیے بوجھ نہیں بنے گا، گیس، تبخیر، قبض اس سے مسائل سے ہم بچ جائیں گے۔